السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. انتہائی سنجیدہ ٹاپک کے اوپر آج بات کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اکثر جو ہے عمران خان صاحب کو مذہبی حوالے سے کیا کہتے ہیں. 1-2-3 دن پہلے بھی ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اوپر ان کے اپنے جو ساتھی ہیں مولانا محمد خان شیرانی صاحب، جو کہ مفتی محمود صاحب کے بعد کافی سینئر پارٹی میں ہیں اور مولانا فضل الرحمان سے بڑے بھی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن اس پہ جانے سے پہلے ایک چیز جو بالکل سمجھ سے بالاتر ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے سارا سازش وغیرہ کا الزام لگایا تو کہا گیا کہ عمران خان کی تو پوری دنیا خلاف ہو گئی ہے، عمران خان کے تمام ملک خلاف ہو گئے ہیں، عمران خان کے انٹرنیشنل میڈیا والے لوگ بھی خلاف ہیں. اب جب دہشت گردی کے یہاں پہ مقدمات بنائے گئے، انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی ایسا اخبار یا چینل نہیں تھا جس نے اس چیز کو مذاق نہیں اڑایا، جس نے ایک قسم کے عمران خان کے فیور کے حوالے سے آرٹیکل نہیں لکھے یا ایڈیٹوریل نہیں لکھے. تو اس کے اوپر پھر ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہوا کہ عمران خان دیکھا جو ہم تو پہلے کہتے تھے عمران خان ہے انٹرنیشنل، اس کا کٹ پتلی ہے اور دوسرے ممالک کی کٹ پتلی ہے. یہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر پارٹیز کے واضح طور پر اس چیز کو ابھارا جا رہا ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھے تو آپ کہہ رہے تھے ملک اور ملک تو تب چلتے ہیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ ہوتی ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. آپ نے تو کسی ملک کے ساتھ بنا کے نہیں کیا، آپ نے میڈیا کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی، آپ نے یہ نہیں کیا. اب جس وقت ممالک بھی ساتھ آئے ہیں، ان کے ہیڈ بھی آئے ہیں اور میڈیا بھی آیا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے. یہ بات ایک ہے. دوسری، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ ٹویٹر کے اوپر بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اکثر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کا پیار اور محبت ہے وہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو ان کے ساتھ پیار اور محبت ہے وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. ایک چیز کا میں گواہ ہوں، یہ بات ہے 2008 کی. مولانا فضل الرحمان، یہ مشاہد حسین صاحب اور عمران خان صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں آئے تھے. تو ٹی وی پروگرام میں انہوں نے باہر نکلتے ایک چیز کہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اقوام متحدہ میں ایسی تقریر کی ہے عربی میں کہ ہم سب جو تھے حیران رہ گئے تھے، اتنی شاندار تقریر تھی. اور انہوں نے بلکہ اشارہ کیا مشاہد حسین صاحب کی طرف لائٹر اس میں کہ ہم تو انگریزی بولتے رہ گئے لیکن ان کی تقریر بہت زبردست تھی. لیکن آگے جو ایک جملہ بولا تھا مگر کے بعد انہوں نے تنقید بھی کی تھی مولانا پہ کہ ان کی مطلب اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان کی جو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں تو بدلتے رہتے ہیں، وہ الگ سے ہے. لیکن بہرحال انہوں نے تقریر کی تعریف ضرور کی تھی. اس چیز کا میں خود گواہ ہوں. اب جو فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کو لیٹسٹ جو اس کے اوپر کہا، اس کے اوپر ان کے اپنے ساتھی، سابق ساتھی کہہ لیں کیونکہ پارٹی کے اندر وہ اہم عہدے پہ رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب کی صرف کہا جاتا ہے کہ خاندانی سیاست کی وجہ سے وہ پارٹی کی سربراہی نہیں لے سکے، ادروائز سب سے زیادہ حق بھی ان کا تھا. تو مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے کل کہا، یہ جو خبر ہے میرے پاس ایکسپریس ٹریبیون کی، شیرانی کرٹیسائز فضل فار مس یوزنگ ریلیجن فار پولیٹکس. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں یوز آف ریلیجن، یہ ہے عمران خان کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے. ٹویٹر ہینڈل پر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا کہ اپنے فتوے کو ثابت کریں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے جو دیا یہودی ہونے کا یا اسرائیلی پروپیگنڈے کا، تو فضل الرحمان صاحب نے آگے سے جواب دیا تھا کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا. یہ مولانا شیرانی صاحب کہہ رہے ہیں. آگے بھی مولانا شیرانی صاحب نے خیر تھوڑی سخت زبان استعمال کی ہے، چلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے. ان کے والد صاحب مولانا مفتی محمود صاحب جو تھے وہ پہلے رہے، اس سے پہلے پھر جو وہاں پہ اکابرین تھے، علماء تھے، جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ جمعیت علماء ہند کہلاتی تھی. تو اس وقت سے لے کے پوری ہسٹری جو ہے اس جماعت نے کہاں کہاں غلطیاں کی، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خاندان نے کہاں کہاں غلطیاں کی. یہ ہے بک، اگر کسی نے پڑھنی ہو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے اس میں. اس کا کچھ حصہ میں آج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. یہ محمد اسماعیل الحسنی صاحب نے لکھی ہے، نشیب و فراز کے نام سے ہے یہ بک. اور اس میں مولانا گل نصیب محمد جو سابق سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان کا بھی پورا ہاتھ ہے اور ان کی بھی خیالات شامل ہیں اس میں. اور شیرانی صاحب کے بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو اختلاف تھا. پھر حافظ حسین احمد صاحب کی بھی اس میں چیزیں ہیں. یہاں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی نے ان سے سوال کیا، یہ رائٹر سے یا مولانا گل نصیب صاحب سے، کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے کے لیے مولانا کے پاس دلائل کیا ہیں، کسی نے سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ شروع ایام میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس بارے میں مولانا کے پاس ایسا کوئی پاورفل ثبوت موجود ہے جو مولانا سمیع الحق اور مولانا طارق جمیل جیسے علماء کو معلوم نہیں، جس کی وجہ سے وہ
بیچارے عالم دین ہو کر بھی ایک یہودی ایجنٹ سے تعلقات رکھتے ہیں، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ مولانا کے پاس اتنے بڑے الزام کے لیے کوئی ڈھنگ کی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ شاید مولانا کو خیال نہیں ہوا کہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور اس پر عوامی جرا ہوگی، لہٰذا شروع ایام میں اس سوال کے جواب میں عجیب تعویلات فرمایا کرتے مثلا جب ایک ٹی وی اینکر نے مولانا سے پوچھا کہ ثبوت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ثبوت میں خود ہوں۔ تو انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ثبوت میں خود ہوں، کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ آگے بریکٹ میں ان کا لفظ ہے کہ ایسا تو کوئی پیغمبر ہی جواب دے سکتا ہے کہ صرف میرے کہے پہ ایمان لے آؤ۔ آگے انہوں نے کہا کبھی اس الزام کے ثبوت میں فرماتے ہیں کہ عمران خان کی بیوی بچے یہودی ہیں، گویا برخودار، یہ خیر آگے وہ انہوں نے کچھ ایڈ کیا اور اس کو چلے میں جانے دیتا ہوں۔ بلکہ ایک بار تو یہ بھی فرمایا کہ عمران خان پاکستان میں شلوار قمیض پہنتا ہے جبکہ یورپ میں جینز پہنتا ہے، یعنی یہ بھی گویا ثبوت ہوا۔ اس دوران اسلام آباد دھرنا شروع ہوا تو عمران خان کے بارے میں ایک اور مذہب کے حوالے سے گور شاہی ویڈیو کلپ منظر عام پر آیا۔ اہل جمعیت نے اسے برآمد کیا کہ ایسا گمراہ فرقہ چونکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اور فرقہ سپورٹ کر رہا ہے، تو عمران خان بھی وہی ہوئے۔ انہوں نے آگے پھر دلیل باندھی ہے کہ اس بات کو ذرا دوسرے رنگ میں دیکھتے ہیں۔ خاکسار خود کو ببانگ دہل سیکولر کہتا رہا جبکہ مولانا کو سپورٹ بھی کرتا رہا، کیا میرے سپورٹ کرنے پر مولانا کو بھی سیکولر کہا جائے گا یا مولانا اپنے عقیدے کی خود وضاحت کریں گے؟ اگرچہ عمران خان اپنا بڑا عقیدہ میڈیا پر بیان کر چکے ہیں، تاہم میرا خیال ہے کہ عمران خان کو مذکورہ عمران خان سے ایسا مطالبہ کرنا مجھے تو زیب نہیں دیتا، مگر میں مولانا کو نہیں، مجھے زیب دیتا ہے مولانا کو نہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے نواز شریف بارے رسیدہ کڈو کے مہم کے جواب میں اصولی بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی، جب وہ پیناما کیس تھا تو مولانا فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی کسی بات کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کا حق ہے اور اس بنیاد پر اس کو چور نہیں کہا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی پھر یہ اس کے حوالے سے بھی اس وضاحت اگر جو بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بعد میں مولانا صاحب کو ایک ثبوت ہاتھ لگا، وہ جو پاکستانی نژاد صادق خان اور عمران خان کا یہودی سالہ سامنے آ گیا اور عمران خان اپنے سالے کو سپورٹ کرنے وہاں چلا گیا۔ مولانا نے اسی بات کو یہودی ایجنٹی کا ثبوت بنا لیا، حالانکہ یہ بلدیاتی انتخابات تھے نہ کہ برطانوی قانون ساز اسمبلی کے برطانیہ کے اسرائیل کے لیے وہ سرپرستی کو تبلیغ کرنا دونوں امیدواروں کے دائرۂ کار میں نہیں آتا تھا، یعنی کہ وہ قانون سازی کرنے۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے خیر ہمارا انگلینڈ کے بلدیاتی الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر پھر بھی عمران خان کو یہودی سالے کو سپورٹ کرنا اچھا نہیں لگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا میں سپورٹ کرنے سے امیدوار اور سپورٹر کا اور امیدوار کا مذہب ایک ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خود مولانا نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو سیاسی سپورٹ دے کر زندہ رکھا ہوا ہے، اب کیا مولانا اور ساجد نقوی صاحب بھی ہم عقیدہ کہلائیں گے؟ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ایک اور دلیل بھی مولانا مہیا کرتے ہیں کہ لندن ہی میں کسی آرگنائزیشن نے اپنے سٹیج پر عمران خان کو خطاب کی دعوت دی، جیسا کہ مختلف تنظیمیں سیاسی لیڈران کو مدعو کرتی ہیں۔ خطاب میں عمران خان کا موضوع کیا تھا اس سے کسی کو غرض نہیں، مگر ڈائس پر ایک لوگو لگا ہوا تھا جس پر فرینڈ آف اسرائیل لکھا ہوا تھا۔ اس کو بطور ثبوت مولانا نے پیش کیا۔ اب عمران خان کے یہودی ایجنٹ ہونے میں بھلا کیا شک رہ جاتا ہے؟ عقل حیران ہے کہ کیا ڈائس سٹیج اور لوگو ایک مقرر کے ایمان بارے پیمانہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ خود مولانا نے ایرانی پارلیمنٹ میں خطاب کیا تو اس سٹیج کی بنیاد پہ وہ ایرانی ایجنٹ یا اہل تشیمی شمار ہوں گے، بلکہ کسی تنظیم یا اس کے سٹیج کو تو چھوڑیں، خود برطانیہ اور امریکہ ہی میں فرینڈ آف اسرائیل ہیں۔ پھر تو مولانا کو دینی حمیت کی بنا پر ان ممالک کا دورہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آگے ایک لمبی ہے، انہوں نے اور بھی جتنے الزامات ہیں اس کے اوپر وانے آپ یہ چاہیں کتاب پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ٹاپک چڑھا ہوا تھا، مولانا صاحب کی ویڈیو بھی آئی، شرانی صاحب کا بیان بھی آیا، تو سوچا آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔